السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انڈیا کا ایک شہری ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں جاسوسی کے لیے گیا اور وہاں پکڑا گیا۔ وہاں اس پر تشدد بھی ہوا، اس نے جیل بھی کاٹی، اور جب وہ واپس انڈیا آیا تو نہ تو اسے کسی قسم کا کوئی معاوضہ دیا گیا اور نہ ہی اس کی خدمات کا سرکاری سطح پر اعتراف کیا گیا۔ اس شخص کا نام ڈینیل مسیح ہے اور اس کے مطابق اس نے پاکستان کے 8 چکر لگائے، یعنی یہ 8 دفعہ پاکستان میں گیا اور وہاں جا کر اس نے خفیہ معلومات اکٹھی کی۔ اس کا کہنا ہے کہ جب وہ 8ویں مرتبہ سرحد عبور کر رہا تھا، یعنی پاکستان سے واپس انڈیا آ رہا تھا، تو سرحد پر پکڑا گیا۔ اس نے پاکستانی حکام کو یہ بتایا کہ وہ ایک شراب کا سمگلر ہے جو انڈیا سے پاکستان شراب سمگل کرتا ہے۔ انویسٹیگیٹرز نے اس پر تشدد بھی کیا، لیکن اس نے تشدد کے باوجود یہ نہیں مانا کہ وہ ایک جاسوس ہے۔ لیکن تفتیش کاروں کو اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ اسے جاسوسی کے لیے 3 سال کی سزا دی گئی اور اوورآل وہ تقریباً 4 سال پاکستان کی مختلف جیلوں میں رہنے کے بعد جب واپس انڈیا آ رہا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس کا خیال تھا اس کا ایک بڑا ہی ہیروئک ویلکم ہوگا، کیونکہ اس کے خیال میں اس نے اپنے ملک کے لیے بڑا ہی قابل فخر کارنامہ انجام دیا تھا۔ لیکن جب وہ واپس انڈیا پہنچا تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جس خفیہ ایجنسی نے اسے جاسوسی کی غرض سے بار بار پاکستان بھیجا تھا، اس نے تو ویسے ہی اس کے ساتھ اظہار لا تعلقی کر دیا۔ ڈینیل مسیح اب سائیکل رکشہ چلاتا ہے۔ اس کی بیوی دھاریوال صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے۔ ڈینیل کا دعویٰ ہے کہ جس وقت وہ پاکستان میں جیل کاٹ رہا تھا تو اس کی والدہ کو ایک گمنام پتے سے 500 روپے ماہانہ آیا کرتے تھے، لیکن جب اس کی رہائی ہوئی اور وہ واپس انڈیا آ گیا تو یہ ماہوار وظیفہ بھی ختم ہو گیا، اور اب کئی برس گزر گئے ہیں اور اس نے اپنے ملک کی خاطر جتنے بھی خطرات اٹھائے تھے اور جو بھی مصیبتیں جھیلی تھیں، اس کے عوض اسے کسی قسم کا کوئی معاوضہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے۔ اسے اب بھی انتظار ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے گا۔ ڈینیل کا گاؤں ویسے تو کسی بھی عام انڈین گاؤں کی طرح ہے، پرانی اور ادھوری عمارتیں، تنگ گلیاں اور ان میں سرسراتی موٹر سائیکلیں، ادھر ادھر بیٹھے بے روزگار نوجوان۔ ڈینیل بتاتا ہے کہ اپنے گاؤں میں وہ کوئی اکیلا ایسا شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے گاؤں کے کئی اور لوگ بھی پاکستان جا کر انڈیا کے لیے جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا گاؤں، جو کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہے، وہ جاسوسوں کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس گاؤں سے جانے والے زیادہ تر جاسوس اب بھی حکومت کی طرف سے کسی قسم کے معاوضے سے محروم ہیں۔ انڈیا کے ماہرین کے مطابق انڈیا کے سرحدی اضلاع میں لوگوں کا خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنا اور جاسوسی کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو انڈیا کے لیے پاکستان میں جا کر جاسوسی کرتے رہے ہیں، ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو اب فوت ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو میڈیا پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ڈینیل مسیح اس حوالے سے کافی بے تکلف واقع ہوا ہے۔ ڈینیل کے مطابق اس کے مطالبات بڑے معمولی ہیں۔ وہ صرف اپنی خدمات کا کچھ معقول معاوضہ چاہتا ہے اور ملک کے لیے جو اس نے خدمات سر انجام دی ہیں اس کا سرکاری سطح پر اعتراف۔ حال ہی میں انڈین سپریم کورٹ نے راجستھان سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کو، جو ڈینیل کی طرح ہی پاکستان جا کر جاسوسی کرتا رہا تھا، 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس شخص کی داستان پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو اوپر بھی نظر آ جائے گا، نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی۔ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ذاتی طور پر مجھے وہ کہانی اس کہانی سے بھی زیادہ دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ اینی ویز، ڈینیل کے مطابق اس کا جاسوسی کا سفر 1992 کی ایک شام شروع ہوا تھا، جب وہ ایک جاننے والے کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ تب اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے ڈینیل سے پوچھا کہ کیا تم انڈین خفیہ ایجنسی کے لیے پاکستان جانا چاہو گے؟ ڈینیل کہتا ہے میں نے ہاں کر دی، کیونکہ اس وقت میرے معاشی حالات بہت ابتر تھے اور پاکستان کا ایک چکر لگانے کے عوض چند ہزار روپے کا دعویٰ ایک بڑا پرکشش سودا تھا۔ ڈینیل کے مطابق اس شخص نے ڈینیل کا تعارف کسی خفیہ ایجنسی کے ایک ہینڈلر سے کروایا، جس نے اسے شراب پلائی اور اسے کافی سبز باغ دکھائے۔ اس کے بعد ڈینیل کو کچھ بنیادی تربیت دی گئی اور چند ہی دنوں بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب اس کو ایک مشن کے لیے طلب کر لیا گیا۔ ڈینیل بتاتا ہے کہ ایجنسی کے لوگ اسے گاڑی میں بٹھا کر سرحد کے پاس لے گئے۔ وہ جگہ دریائے راوی کے پاس تھی۔ انہوں نے اسے ایک کشتی میں بٹھایا اور پھر جب پاکستان کی سرحد پر حفاظتی دستوں کا گشت ختم ہوا تو موقع ملتے ہی وہ سرحد عبور کر گئے۔ ڈینیل بتاتا ہے کہ دوسری بار وہ اکیلا گیا اور پھر اسی طرح 7 بار وہ پاکستان جاتا اور آتا رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وہ ایک جاننے والے کے گھر میں قیام کرتا تھا جو خود بھی انڈیا کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ شخص ڈینیل کو اس کے ہینڈلرز کی طرف سے سونپے جانے والے مشنز کی تکمیل میں مدد بھی کرتا تھا۔ ڈینیل کہتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام ملتا ہم اسے پورا کرتے، جیسے ریلوے ٹائم ٹیبل حاصل کرنا، کسی پل کی تصویر بنانا، یا پھر فوج کے جو خاص سائنز ہوتے ہیں وہ نوٹ کر کے لے کے آنا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا اور پیغام رسانی کے لیے جدید ذرائع دستیاب نہیں تھے۔
جب وہ پاکستان میں اپنا کام سر انجام دینے کے بعد واپس انڈیا کی طرف آتا تھا تو اپنے ہینڈلرز کو خبردار کرنے کے لیے اس کے بعد پہلے سے طے شدہ ایک کوڈ ہوتا تھا جس کی مدد سے وہ رات کو سرحد عبور کرتا تھا۔ ڈینیل بتاتا ہے کہ یا تو ہم دور سے سگریٹ جلاتے تھے تاکہ ہینڈلرز کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا آدمی ہے، یا پھر ہم آواز دیتے اور وہ پوچھتے کون تو ہم کہتے کلاکار۔ یہ ہمارا کوڈ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اس سے کہا گیا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی کو پاکستان سے لے کے آئے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس ریٹائرڈ فوجی کو تو انڈیا میں نہ لا سکا لیکن ایک سویلین کو لے کے آیا اور پھر اسے واپس پاکستان میں چھوڑ کے بھی آیا۔ ڈینیل کہتا ہے یہ کام خطرات سے بھرپور تھا۔ ایک بار سرحد پار کرتے ہوئے وہ تقریباً پکڑے جانے والا تھا۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گندم کے کھیت سے گزر رہے تھے جب انہوں نے پاکستانی رینجرز کو قریب آتے دیکھا۔ معاملہ بگڑ سکتا تھا لیکن پاکستانی رینجرز کی ایک غلطی ان کے کام آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ رینجرز اونچی آواز میں گانا گا رہے تھے جس کی وجہ سے ڈینیل کو ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا اور وہ ان کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دور سے انہیں دیکھ لیا کیونکہ وہ گانا گا رہے تھے۔ میں کھیت میں بیٹھ گیا، وہ میرے پاس سے گزر گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن قسمت نے آخری بار یعنی 8ویں بار جب وہ پاکستان سے واپس انڈیا آ رہا تھا تب اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ اس بار اسے دیکھ لیا گیا اور پکڑ لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پکڑے جانے پر میں نے یہ بہانہ بنایا کہ میں شراب کا اسمگلر ہوں، جاسوس نہیں ہوں۔ پکڑنے والوں نے مجھ پر تشدد کیا لیکن میں ٹوٹا نہیں، لیکن پھر بھی مجھے جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ انڈیا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سرحد پار معلومات حاصل کرنے کے لیے جاسوس بھیجنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی اور رابطوں کے طریقہ کار میں جدت نے اس انحصار کو کسی حد تک کم کر دیا ہے، لیکن فزیکلی اپنے جاسوسوں کی دوسرے ملک میں موجودگی ابھی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان ویسے تو روایتی حریف ہیں ہی، لیکن دونوں کے ہاں بارڈر کے پاس والے ایریاز میں زبان اور ثقافت ایک ہی ہے، اور یہ بات دونوں ممالک کے جاسوسوں کو بہت مدد فراہم کرتی ہے۔ چندی گڑھ میں مقیم وکیل رنجن لکھن پال نے انڈیا اور پاکستان کے درجنوں مبینہ جاسوسوں کی رہائی کے لیے انڈین عدالتوں میں مقدمات لڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے یہاں جاسوس بھیجنا عام سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں اور انڈیا سے بھی وہاں جاتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ 20 سال 30 سال کی جیل بھی کاٹتے ہیں اور پھر ان کو واپس اپنے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام شروع سے ایسے ہی چلتا تھا اور اب بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ سربجیت سنگھ بھی ایک انڈین جاسوس تھا جو 2013 میں پاکستان میں پکڑا گیا اور پاکستان کی ایک جیل میں ہی مر گیا۔ انڈین حکومت نے اس کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ دیا۔ ڈینیل کو گلا ہے کہ جب سربجیت مر گیا تو اس کے خاندان کو کافی پیسہ دیا گیا، ان کی مالی مدد کی گئی، لیکن اس کے جیسے جاسوسوں کو کچھ نہیں دیا گیا سوائے ان چند ہزار روپیوں کے جو ان کو اس وقت دیے گئے جس وقت وہ جاسوسی کی غرض سے اپنے مشنز پر گئے۔ ڈینیل مسیح کے پڑوسی سنیل پال سنگھ کے والد نے کارگل جنگ کے دوران جاسوس کے طور پر کام کیا تھا۔ سنیل کا کہنا ہے کہ میرے والد ستپال سنگھ نے 14 سال تک خفیہ اداروں کے لیے کام کیا تھا۔ وہ آخری بار جب پاکستان گئے تھے تو 1999 کی کارگل جنگ جاری تھی۔ جنگ میں انہیں فوری پاکستان کا چکر لگانا پڑا اور اسی دوران بارڈر پر وہ پکڑے گئے۔ چند ہی دنوں بعد اس کے والد کی لاش آ گئی۔ جب بارڈر پر اس کے والد کی لاش ان کے ہینڈ اوور کی گئی تو اس پر انڈین پرچم لپٹا ہوا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس پر خون کے نشان تھے۔ وہ نشان اس پرچم پر ابھی بھی ویسے ہی ہیں اور جب تک حکومت سے انہیں مدد نہیں ملے گی تب تک میں اسے ایسے ہی رکھوں گا۔ وہ میرے والد صاحب کی آخری نشانی ہے۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ جب اس کے والد صاحب زندہ تھے تب وردی میں ملبوس افراد ان کے گھر پر تحفے لے کر آتے تھے۔ ایک بار بہن کی شادی کے لیے جہیز بھی لے کر آئے۔ وہ افراد ان کے والد سے بند کمرے میں باتیں کرتے تھے، لیکن والد کی ہلاکت کے بعد کوئی نہیں آیا۔ سنیل اس وقت چھوٹا تھا اور ایک سٹوڈنٹ تھا، لیکن والد کے مرنے کے بعد اسے اپنی پڑھائی ترک کرنی پڑی۔ حکومت نے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ اس حوالے سے اس نے کوشش کی لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ایجنسیز کے دفاتر گیا لیکن کسی نے بھی اس کے والد کو جاسوس تسلیم نہیں کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دہلی، ممبئی اور امرتسر میں کئی سارے دفاتر کے کئی چکر لگائے لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ سنیل پال کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی ماں اور دونوں بہنوں کو شہر جا کر صفائی اور برتن دھونے کا کام کرنا پڑا۔ قریبی سرحدی ضلع فیروز پور سے تعلق رکھنے والے گرو بھاسکر سابق جاسوسوں کے لیے ایک ایڈوکیسی گروپ چلاتے ہیں۔ ان کے والد جو ایک شاعر تھے خود 1970 کی دہائی میں جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں جیل میں بند تھے، لیکن شملہ معاہدے اور ساتھی شاعر ہری ونش رائے بچن کی اپیل کے تحت رہا ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے جاسوسوں کے پاس ثبوت کے طور پر دکھانے کے لیے کوئی کاغذ نہیں ہوتا۔
جن ہینڈلرز کے ذریعے یہ جاسوس بھرتی کیے گئے تھے وہ یا تو ٹرانسفر ہو چکے ہیں یا ان کی موت ہو چکی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا وارث کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی مائی باپ نہیں اس ایجنسی میں بھی جس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان جاسوسوں کے گھر سونے اور چاندی سے بھر دیے جائیں، لیکن کم از کم ان کے لیے اتنا مناسب معاوضہ تو ہونا چاہیے، یا ان کے بچوں کو کوئی جابس تو دلوا دینی چاہیے تاکہ وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ اس طرح کے جاسوسوں کی مایوسی کی عکاسی کرتے ہوئے ڈینیل کہتا ہے، جوانی کی زندگی جو میں نے ادھر گزاری اس کا آج تک معاوضہ نہیں ملا، ادھر جانے سے زندگی برباد ہوتی ہے جیسے کہ میری ہو گئی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔